اور سراخان حضرات، اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم بڑا اس کا احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سانوں رات کے اس حصے کے اندر مل بیٹھ کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور میں بڑا ہی مشکور ہوں بھائی محمد علی دا کہ انہوں نے حکم فرمایا اور تہاڈے دوست جیسے دوستوں کی زیارت کا موقع ملیا۔ بھائی رب نواز صاحب اور محمد حسین بٹو صاحب انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بٹو صاحب کے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں دیاں دلی مرادہ جڑیاں نے پورا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید برہان رشید جی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی تھی جس وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر رسول کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، بے شک اللہ نے تواڈے ولے کلیا ہے ذکر رسول۔ سمجھدار بندیاں واسطے میں گل کر رہا ہوں اور توجہ چاہواں گا، اگر تسی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ اپنے دامن دے اندر کچھ قیمتی موتی جڑے نے لے کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد بے شک انزل اللہ، اللہ نے نازل کیتا ہے، اللہ نے کلیا ہے الیکم تواڈے والے ذکر الرسول، شان والے رسول کا ذکر۔ اللہ نے تواڈے والے شان والے رسول کا ذکر نازل فرمایا۔ حضرات قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کریے تو ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز نو بھی اللہ نے اپنا ذکر فرمایا۔ اور دوسرے مقام پہ ہو تلاوت کریے تو اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن نازل کرنے والے اسی ہیں، ذکر حاصل نازل کرنے والے اسی ہیں اور اس ذکر دے محافظ بھی اسی آپ ہی ہیں۔ اللہ نے قرآن نو بھی ذکر آکھیا۔ بھائی ایک تھوڑی سمجھ آ رہی دوستوں؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر یہ نہ ہو بڑا مولوی بننے ٹھپ چھٹے سمجھ آخیا کی سمجھ یہ نہ ہوگی نا۔ میرا بولنا اور محنت کرنا تو کم پلے کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی جی بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے نماز نو بھی ذکر فرمایا، قرآن نو بھی ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تسبیحات اس نو بھی ذکر فرمایا۔ علی ھذا القیاس اگر انہاں سارے دا نچوڑ کڈیا جائے کہ پتہ ہے لگتا ہے ہر عبادت اللہ دا ذکر ہے، تے ذکر رسول بھی اللہ دا ذکر، نماز بھی اللہ دا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر، تسبیحات بھی اللہ کا ذکر، حج بھی اللہ کا ذکر، روزہ بھی اللہ کا ذکر اور ذکر رسول بھی اللہ کا ذکر۔ تسی سوچو گے اللہ کا رسول بھی ذکر، نماز بھی ذکر، قرآن بھی ذکر، پھر ذکر رسول اللہ کا کر کے کیوں بیان کیتا؟ اللہ کا کرنے کا مطلب کی ہے کہ میں دساں گا کہ باقی جتنے بھی ذکر نے پہلے نازل کیتے نے پھر حکم، پہلے نازل کیتے نے پھر حکم دیتا ہے، پہلے نماز کا حکم دیتا پھر فرمایا میرا ذکر ہے۔ حج جدوں بیت اللہ بنے پھر طواف شروع ہوا، پہلے طواف نہیں سی، جدوں گھر بن گیا پھر طواف شروع ہوا کہ روزے رمضان کے مہینے میں مطلب کی کہ جتنے بھی ذکر نے پہلے نازل کیتے نے پھر حکم دیتا ہے۔ پر قربان جاوا تہاڈے تے میرے سونے دا نبی دا ذکر ایسا ہے نبی کلیا بعد کے ذکر پہلے کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی بھیجیا بعد ذکر پہلے کروایا اور پھر ہر
ذکر وقت دا پابند ہے. زور دی نماز اج زور دے ٹائم تسی پڑھیے تے پھر 24 گھنٹہ بعد اگلے دن زور دے ٹائم تسی پڑھ سکتے ہو. عشاء دی نماز ہن پڑھیے پھر رات گزر جائے گی, دن گزرے گا, پھر اگوں رات کو عشاء دی نماز پڑھنی ہے. ایویں گل ہے. حج دے مہینے وچ 8 دن 9 ذوالحج نو اس تو پہلے حج نہیں ہو سکتا. ماہ رمضان دے روزے فرض نے. ماہ رمضان دے اندر اگر کوئی بندہ کہے جی میں روزے دے مہینے دے روزے ہون رکھ لواں ربیع الاول ویسے تو نفلی روزے رکھ سکتا ہے, لیکن فرض روزے وقت کا پابند ہے. علی ھذا القیاس ہر ذکر ہر عبادت اللہ دے ذکر کی پابند ہے. پر قربان دے تو آگے تو میرے سونے نبی دی ذکر کو اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر پیج رکھتی سے بھی وقت کا پابند نہیں, بلکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ ہر لمحے ہر گھڑی اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اور ایک ذکر رسول دی اور اللہ پاک نے باقی نبیوں نے بھیجا کتاباں بھیجیاں, اور انہاں دی کتاباں جدو انبیاء نو بھیجیا تے یک لکھ مکمل کتاب بھیجی. زبور, تورات, انجیل, قرآن تو پہلے یہ 3 وڈیاں کتاباں, باقی دیگر صحائف یہ 3 وڈیاں کتاباں اللہ نے اپنے نبیوں تے بھیجیاں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل دیتی تے یک مشت کٹھی, جناب موسیٰ نے تورات دیتی تے یک مشت کٹھی, جناب داؤد علیہ السلام نے زبور عطا فرمائی تے یک مشت اکٹھی. فرمایا اے لے جاؤ اپنی قوم نو دسو, میرے بارے دسو, اپنی رسالت دا پیغام پہنچاؤ. مگر جدو تہاڈے تے میرے رسول دی واری آئی تے قرآن نو نازل کیتا, پھر اللہ نے یک بار نازل نہیں فرمایا. عالم تخیل دے اندر سوچیا مولا باقی بھی نبی تیرے, باقی بھی رسول تیرے, پر تو انہاں نو اکے واری یک مشت کتاب دے دیتی. پر جدو اپنی محبوب دی واری آئی ادو نظام ہی بدل دیتا, طریقہ ہی بدل دیتا. آواز آئی اور نبی سن اور رسول سن, پر جیڑا ہونے نا یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا محبوب ہے. ان دے واسطے نظام اس واسطے بدلیا ہے کہ باقیاں نو ایک بار مکمل کتاب دے دیتی, پر میرا محبوب دی شان اے وے اگر میرا محبوب ٹرے گا نا مکے دی مدینے دی گلیاں دے وچ تو میں قرآن نازل کراں گا, لا اقسم بہذا البلد تو انت حل بہذا البلد. میرا سونا محبوب اپنی امبری کالی زلفاں نو اپنے چہرے تو پیچھے کرے گا نا تو میں اعلان کراں گا ودھا. جب میرا سونا محبوب اپنی کالی امبری زلفاں وچ کنگھی کرے گا نا تو میں رب فرماواں گا واللیل اذا سجا. جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کے سوئے گا نا تو میں فرماؤں گا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میں فرماؤں گا یا ایھا المدثر. جب میرا محبوب اپنا سونا پہ چہرہ دکھائے گا ذرا بھی اعلان کرے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جب میرا محبوب کائنات کے اندر آ جائے گا نا میں فرماؤں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور جب میرا محبوب اپنے ہاتھ پھٹ کے اپنے ہاتھ نال مٹھ بھر کے کافروں والے سٹے گا میں اعلان کروں گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ حاضر قیاس اگر میں قرآن پڑھتا چلا جاواں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احکامات نہیں مک دیا, قرآن دی آیتاں نہیں مک دیا, پر ایک کہنا پڑے گا عالم چشتی کی زبان اندر کی کہنا پڑے گا کہ ایک ایک حرف سجن دے نالا کہ مینوں دسدا دسدا ذکر سجدہ کر دے ساڈا مرد صورت یار تک دے سب عملہ
ساڈا اہو دین اور ذکر رسول تہاڈے تے میرے سونے رسول دا ذکر کسی وقت دا پابند نہیں، کسی زمانے دا پابند نہیں، کسی قوم دا پابند نہیں، جدوں کوئی بھی نہیں سنا ادو بھی ذکر رسول ہونا۔ اللہ سی تے اپنے محبوب دا ذکر کر رہا سی، ادو بھی ذکر رسول ہے، جدوں سارا کچھ مٹ جائے گا ادو بھی ذکر رسول ہوئے گا۔ اور قیامت والے دن بھی ڈنکے تہاڈے تے میرے سونے نبی دی وجہ اور ذکر رسول ہر نبی نے کیتا، ہر رسول نے کیتا، اپنے اپنے زمانے دے اندر اپنی اپنی نبوت دے نال اپنی اپنی رسالت دے نال اپنی اپنی دعوت توحید دے نال لوگوں نے یہ بھی دسیا لوگو ایک شان والا رسول بھی اور سب تو پہلے انسان تہاڈے تے میرے ابا جی سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو پوچھو کہ ابا جی تسی ساری انسانیت دے باپ ہو، دسو ذکر رسول کدوں ہوئے؟ آپ بھی یہی فرمانے نے پترو جدو اللہ نے میرے وچ روح پائی تے میری آنکھ کھلی تے میں ویکھیا تے عرش نے بھی لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جدو میں اپنی اکھ کھولی ادو بھی ذکر رسول ہو رہا سی، پھر یہ نظام چلتا رہا۔ ہر نبی اپنے دور کے اندر، ہر نبی اپنے وقت کے اندر یہ اعلان کرتا رہا، وقت گزرتا گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، جناب یوسف علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، اس نے یوسف کے چرچے سننے والے، اس نے یوسف کے قصے سننے والے جناب یوسف کے والد میرے حضور کا ذکر کی میں کر رہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جدو قحط پی گیا، تسی واقعہ سنیا ہے ادھا سنیا جی اگو گل میں کرنے نا وہ تمہیں کو نہیں پتا۔ جدو قحط پی گیا بھرا غلہ لین واسطے عزیز مصر کو گئے، عزیز مصر کون سی؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ جدو بھرا گیا ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہو؟ تو آیا کہ پتر ہو، کہنے لگے جناب کے نام تو آیا یعقوب علیہ السلام کے پتر ہاں۔ فرمایا کنے بھرا ہو؟ تو کہتے 12۔ صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی سبحان اللہ تم کنے پتر ہو؟ برا کنے جی؟ 12 جی۔ فرمایا تسی تو 10 ہو، باقی کتنے؟ اکھے حضور ایک نو بگیار کھا گیا تے جنوں کھادا ہو سامنے لیکن بھراواں نو پتہ نہیں۔ توجہ رکھنا، بھراواں نو پتہ نہیں رہا۔ فرمایا 11واں کتے تے ابا جی کول ہوندے نے تے ابا جی اونوں اپنے کول جدا نہیں کردے۔ آپ نے فرمایا اچھا گل سنو، آئندہ جدوں آنا نا کوئی 11ویں بھرا نو لے کے آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا۔ واپس آ گئے، والد صاحب نال ملاقات ہوئی، عرض کی تھی ابا جی غلہ مل گیا لیکن آئندہ اگر مک گیا نا ایویں نہیں ملنا۔ فرمایا کیویں ملے گا؟ عرض کی تھی ابا جی عزیز مصر نے خود سانو آکھیا ہے، انہیں خود آکھیا کہ جدو تک تہاڈا 11واں بھرا بنیامین نہیں آئے گا غلہ نہیں ملے گا۔ یہی گل تسی پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ اگے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان فرما دیں، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو بھول جاؤ، میں اپنے بیٹے نو تہاڈے نال نہیں گلاں گا۔ بیٹے عرض کردے نے بابا اگر تسی بنیامین نو ساڈے نال نہ بھیجیا تے اللہ نہیں ملے گا۔ بیٹے عرض کردے نے بابا نقسم باللہ، اے ابا جی اسی اللہ دی قسم کھا لینا۔ فرمایا بیٹو اللہ دی قسم نہیں لینی،
آسمانہ تے انہوں احمد کہندے نے زمین تے محمد کہندے نے پتہ لگیا ساڈے رسول حالے آئے نہیں ذکر ادوں بھی ہو رہا ہے کتنے کچھ نصیباں یار اسی کہ سانوں مفت وچ ساڈا کچھ خرچ بھی نہیں ہویا خدا دی قسم قبلہ سانہ دی مرشد استاد تشریف فرما نے انہاں کو پوچھو قدر انہاں لوگوں نوں جنہاں دا کچھ خرچ ہویا ہے جنہاں دے پتر قربان ہوئے انہاں دے اکھاں دے سامنے پوچھو نا جناب سمیہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام دی پہلی عظمت والی خاتون عورت دیکھو عورت ہو کے حوصلہ کیسا ہے میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا تے کافراں نے کیا سمجھا جسم دے دو ٹکڑے ہو جائیں گے حضرات سوچو ذرا تسی ماں بہنا بیٹیاں والے ہو عورت ہوے ایک لت ایک اٹھ نال بننی ہوئے دوجی لت دوجے اٹھ نال بننی ہوئے ایک نو انج ٹورو ایک نو انج ٹورو کی بنے گا فرمایا سمجھا دو ٹکڑے ہو جائیں گے سمیہ رضی اللہ تعالی فرمایا ظالم اے تے ایک جانے ہزار جانا بھی ہم سونے محمد کو قربان کر دیں انہوں نے پوچھو نا اسلام کی قدر کی ہے اج ساڈا خرچ کچھ نہیں ہویا سانو پکی پکائی روٹی طرح جی میں چنگیر تھی بہتے ہو گھر جناب روٹی مل جاتی منجی تے آرام نال تے پھر بھی نخرے کرتے ہو سینٹی پہلے گالاں کٹ دو گھر دی بھی اے کی پکایا جی نال جناب روٹیاں چلا کے سکتے ہو کیونکہ مفت مل گئی ہے ایسے واسطے کبھی نبی نو فلانا کوئی نہیں پتا نبی نو فلاں کوئی نہیں نبی فلاں کوئی نہیں فلاں کوئی نہیں فلاں کوئی اہل بیت تے اپنا زبان کھول رہا ہے کوئی صحابہ کرام کی عظمت جناب اعتراض کر رہا ہے کوئی کی کر رہا ہے کیوں ساڈا خرچ کچھ نہیں ہوا پوچھو نا جناب سلیمان فارسی کو پوچھے نا جناب سہیل رومی کو پوچھو نا جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیاں کو پوچھو نا پوچھو جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چلو سولی سے قافلہ چاہ رہا انہاں کیا خبیب ہون دس اگر اس مقام تے تیرا نبی ہوندا تو پھر فرمایا ظالما یہ گل کرنا ہے میں تے اپنے سونے نبی دے قدم مبارک وچ کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کردا تو میرے دوستو میرے بزرگوں قدر بھی انہاں لوگوں نے اسلام دی کیتی ہے اج اسی مسلمان ہاں سانو پکی پکائی روٹی دی طرح مفت اسلام مل گیا اس واسطے اج ساڈے نوجوان ٹی وی تے ویکھتے مسٹنڈے انہاں دی فوراً کاپی کر لیندے نے فوراً اوویں جھنڈے بھی بنا لیندے نے اوویں پینٹاں بھی پاڑ لیندے نے تے شرٹاں بھی پاڑ لیندے نے تے ہیرو بن جاندے نے پر نبی دی سنت نہ آئے تے سارے سر جھکا کے نکل جاندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو آپ دی سیرت وچ بڑا ذکر آئے اس نے سارے مفتی بن جاندے نے سارے کہندے نے چھڈے جی مولوی جی تانوں کی پتہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے دنیا چند تے پہنچ گئی ہے اور میں کیا ظالما دنیا جننے بھی چند تے پہنچ جائے تو اسی اس نبی دے غلام ہاں جڑا چند بھی جدے قدموں وچ آ جاتا ہے تو میرے دوستو میرے بزرگوں میرے پاک نبی کا ذکر اس واسطے جدو کبھی موقع ملے نا بلکہ ملے نہیں ذکر رسول واسطے موقع کڈیا کرو موقع کڈیا کرو کیونکہ اج ساڈیاں جوانیاں زندگیاں وہ سونے دے صدقے اگر وہ سونا ہو یار میرا سونا نبی جندے امتی بننے واسطے انبیاء دعا کرتے جنہیں میں پہلے عرض کیتا اور آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور تو پہلے جڑے آئے نے انہاں نے بھی یہ اعلان کیتا قرآن پاک پڑھو ذرا آپ صاحب بیٹھے نے تہاڈی امام مسجد صاحب حافظ نے انہاں کو پوچھو اللہ دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھا فرمایا آئے لوگ کتاباں لے کے پھرتے نے دسو جی میلاد کتے لکھیا ہویا ہے وہ پتہ ہی نہیں میلاد ہے کی کہ اس بندے بندہ بحث کی کرے جنوں پتہ ہی نہیں میلاد کی ہے آپ پڑھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اذ قال عیسیٰ ابن مریم اللہ فرماتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے عیسیٰ ابن مریم بولے اپنی قوم نو خاطب کر کے فرماتے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں سنو میرے تو بعد عیسیٰ علیہ السلام شان والے ہیں کہ نہیں ہوئی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بڑی شان والے 313 رسول نے 313 رسولوں میں 5 شان والے رسول نے انہاں 5 وچ نام عیسیٰ علیہ السلام دا بھی آندا عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے تہاڈے واسطے خوشخبری ہے کس چیز دی
کہ یاتی من بعدی، میرے تو بعد آئے گا، حالے آیا نہیں، میرے تو بعد آئے گا، نام احمد ہوئے گا، نام احمد ہوئے گا۔ اچھا میرے دوستوں میرے بزرگوں، اپنے دل کو پوچھ کے فیصلہ کریا ہے، جیڑا نبی اپنی قوم نو آکھے کہ حالے نبی آیا نہیں، آئے گا، صرف آنے دی خبر دے آکھے تو آڈے واسطے خوشخبری ہے، اونا واسطے حالے آیا نہیں، صرف دسیا ہے کہ خوشخبری ہے، ساڈے والے تے آ گیا ہے، اور ساڈے والے تے آ گیا ہے۔ رب نے اعلان بھی کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنا اتنے احسان کیتا ہے تے شان والا رسول گھلیا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ شان والا رسول بھی گھلیا تے ذکر رسول بھی گھلیا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، اتنے میں ایک اور گل کرنا چاہنا تھا، بڑی محبت نال گل کرنا چاہنا، سمجھانا چاہنا، تنقید نہیں کسی تے بھی، نہ میں کہیں تنقید کی ہے، لیکن دعوت محبت ہے، پیار دا سودا کو رکھ لے تو بڑی مہربانی، نہ رکھے تو واپس کر دے بھائی، کوئی اعتراض نہیں، لیکن سننا ذرا، اللہ فرماتا ہے احسان کیتا ہے مومنا اتنے، جنہ اتنے احسان ہوئے وہی اس احسان دی قدر سمجھ دے ہیں۔ گل سمجھ رہے ہوں؟ میں ایک مثال دینا، ذمہ دار ہو، کھوتا دیکھا، کھوتا گدا، انہوں کوئی بندہ سونے دا ہار بنوا کے گل وچ پا کے ان دے سامنے کھلو کے انہوں آکھے بھی کھوتے آ تیرے اتنے میں بڑا احسان کیتا ہے، تینوں سونے دا ہار پایا، تو سمجھ سی بولو تو صحیح ہے، جنہیں کھوتا دیکھا اچھی بولو، نہیں سمجھتی نا، کیونکہ کھوتا کھوتے کو کی پتا بھی ہار پاویں تسی اندر گل جتیاں دا ہار پاو جا سونے دا ہار پاو، اندر گل جہاں بھی ہار کھتو گے انہوں کوئی نہ انہوں عزت نہ انہوں بےزتی، کیونکہ ہے کھوتا۔ میں گل کر دیتی جنہیں سمجھنا سی سمجھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اسی احسان ہی مومنوں تے کیتا، اسی احسان ہی مومنوں تے کیتا کہ شان والا رسول گلیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی کہ بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جب انسانیت دی تخلیق ہوئی ہے ادو پہلے انسان تو لے کے، حالانکہ کوئی انسان نہیں سی ادو بھی ذکر رسول ہو رہا سی، لیکن پہلے انسان تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول ہر نبی ذکر رسول کرتا آیا کرتا رہا اور اپنی قوم نو دسیا، اور پھر ذکر رسول ہوندا 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 آخر کار تہاڈے تے میرے سونے نبی اس کائنات کے اندر جلوہ فروز ہو گئے۔ جب میرا سونا نبی آیا پھر کائنات دا ہر ذرہ ذرہ آسمانہ اندر بھی خوشیاں منائیاں گئی۔ کتاباں پڑھو نا ذرا، پر جنہ عشق محبت عشق رسول نال پڑھیاں ہون انہاں نوں سمجھ آندی، ہر کسی نوں کتاب سمجھ بھی کہ نہیں آندی، کیونکہ عشق دے سکول دا نصاب وکھرا، عشق وچ کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان تے پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، جدوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہے ہیں، ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہے ہیں، پر ایک روندا پیا، ایک بڑا پٹیا، بڑا رویا، سارے چیلے چمچے گرو کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا استاد جی روندا کیوں؟ اسی تواڈے نال ہاں، اسی وڈے وڈے پاپی پیدا کیتے، نمرود بنا چھڈیا، قارون بنا چھڈیا، فرعون بنا چھڈے وڈے وڈے۔ انہوں نے آخیا ہن او آ گیا جنہیں سجدے پہ کے سارے بخشوا لے، ہن سارے دا رسول آ گیا، ہن تواڈے وار نہیں چلنے۔ ہر چیز خوشی ہوئی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرت علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ محدث ابن جوزی کو عام بندہ نہیں ہے، بڑا نقاد
محدث ہے، معمولی گل تو منتا ہی نہیں، اس نے پوری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جلوہ گر ہوئے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق وہ بھی خوشیاں منا رہی ہے، آسمانوں والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو زمین والے بھی خوشیاں منائے، اسی پھر جناب مومنو خوشیاں منا کملی والا قیام، مومنو خوشیاں منا کملی والا۔ اے شیخ نہیں ہوتا نا اور پڑھ لینا، مصطفیٰ ذکر رسول ہوتا رہا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، پھر حضور کائنات اندر آ گئے۔ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو بیان نہیں کرنا، میں صرف ذکر رسول کے حوالے میں آخری بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اجازت۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی ساڈے واسطے راحت جان ہے، کیونکہ حضور جان کائنات نے، جان ایمان نے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں کہ بھوک نال پیڑ سے پتھر بننے۔ دیکھو نا، میں پہلے عرض کیتا نا میرے دوستو، سانو اسلام میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یہ سارے اکابر بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبراں تے کروڑ ہار رحمتاں دا نزول فرمائے، انہاں عظیم ہستیاں دے ذریعے انہاں دی قربانیاں دے صدقے سانو یہ اسلام ملیا، سانو قدر کرنی چاہیے۔ اب پوچھو جناب حضرت جابر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو ویکھیا منظر کہ صحابہ کرام بھوک دی شکایت کر رہے ہیں، اور با اختلاف روایات کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم اطہر شریف سے پتھر بننے آیا، ایک نہیں دو بننے، لیکن یاد رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک واسطے نہیں بننے، تعلیم امت واسطے بننے، تاکہ غلاماں بھی سہارا ہو جائے، کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں تے اپنے رب دے کول رہنا ہوں، بھی تو ربی اندا یطعمنی و یسقینی، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں ہر وقت اپنے رب کول ہونا وا، میرا رب مینوں کھواندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، مشہور زمانہ حدیث ہے، میں اس کا کچھ حصہ پیش کیتا، مکمل حدیث نہیں پیش کری۔ فرمایا میرا رب مینوں کھواندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے، کیونکہ میں واللہ یؤتی وانا قاسم، میں ونڈن والا اللہ دینے والا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف ہے، پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری، تو بہرحال گل اگے نکل جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ منظر ویکھیا نا، دوڑتے گھر اپنی بیوی نال، کیا کمال ہے اس وقت عورتاں وہ بھی کیسی عظیم عورتاں سن کہ انہوں نے گھراں دی کبھی شکایت نہیں کی کہ جناب اے نہیں ہویا، اے نہیں ہویا، اے نہیں ہویا، بلکہ جو بھی حالت سی اللہ کا شکر ادا کر دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آ کے بیوی نال گل کی، کہنے لگے اس طریقے نال اے منظر میں دیکھا کہ صحابہ کرام نے بھوک لگی کہ گھر کوئی ہے پکان منہ، بیوی کہنے لگی جناب کوئی 2-2.5 سیر آٹا جو ہونے نے کہ اے بکری سامنے کھلوتی جناب انہوں ذبح کر لینے۔ آپ نے فرمایا شاباش، بڑی اچھی تجویز ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کہ تو آٹا بنا، یعنی کہ جواں دا، میں ذرا سدا دے کے آیا، سنیا دے کے آیا کہ ہن بیوی کی کہندی میرے سرکار سننا ذرا، یقیناً اتنے بہت سارے سرکار دے غلام نے، پر تسی تھوڑا جا نا ہولی جی کان جا کے آخیا جی کہ سونے آپ کے نال کوئی نہ 4-5 سنگی ساتھی جڑے نے نا قریبی، وہ سونے لے آنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے گیا، جا کے سلام عرض کیتا، عرض کہتے حضور لجپالی فرماؤ ساڈے گھر نو بھی عرش بنا جاؤ۔
حضور کرم فرماؤ، مہربانی فرماؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں منظر دیکھا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکیا، لہذا تہاڈے کھانے دی دعوت رکھیے کہ آپ تے نال چند ساتھی سنگی آپ تشریف لے آؤ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جابر تیری دعوت قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا بلال یا رسول اللہ لبیک، فرمایا اعلان کر دے بھائی کہ کھل کے کام کرو، لنگر جابر دے گھر ہوئے گا، لنگر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر ہوئے گا۔ جدو یہ اعلان سنیا حضرت جابر دوڑ لائے۔ حضرات گرامی جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچے کہ بیوی نے پوچھا جناب دعوت دے آئے ہو؟ فرمایا ہاں میں دعوت دے آیا پر معاملہ اور ہو گیا۔ پوچھا حضور کی بنیا، عرض کی تھی